تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی موجود ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی سوالات کی طرف، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز انسان خریدتا ہے تو کیا اسی وقت لینا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے جانور وغیرہ انسان مارکیٹ سے خریدتا ہے جا کر، تو اس جانور کو خریدنے کے لیے اگر ہم ابھی جیسے بہت دن عید میں پیسے اس کو دے دیے اور بولا بھائی ہمارا سودا یہ ہے کہ ہم عید سے 2 دن پہلے آپ سے یہ جانور لیں گے، اور اس کا اگر یہ بیمار ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مرتا ہے، کوئی بھی بات ہے، تو آپ ذمہ دار ہو۔ ہم ذمہ دار نہیں، ہم تو عید سے 2 دن پہلے لیں گے، اور بھلے یہ ہمارے طرف سے بک کے بانڈ ہے اور یہ آپ بیانہ لے لو، تو اس طرح کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے اندر 2 طرح کی شرائط لگائی جاتی ہیں۔ ایک وہ شرائط ہوتی ہیں کہ ایگریمنٹ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی مال خریدا ہے، تو اب لوگوں کے درمیان 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال وہ خود اٹھائیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بیچنے والا خود پہنچا کر دے۔ تو اگر اس نے یہ شرط لگا دی کہ جناب بیچنے والا پہنچا کر دے، تو یہ ایک ایسی شرط ہے کہ ایگریمنٹ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی شرائط ہیں کہ جو لگائی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں ایگریمنٹ میں کہ جو اس سودے کو ناجائز بنا دیتی ہیں، اور ان شرائط کے لگائے جانے کا استحقاق نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو انہوں نے صورتحال بیان کی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی دیں گے خریدنے کے بعد کہ اس کو آپ کھلاؤ پلاؤ، اور اگر مر گیا تو یہ آپ کا ہے۔ ویسے تو خریدی ہوئی چیز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ قبضے سے پہلے اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو بیچنے والے کی ہی ہلاک ہوگی، لیکن اگر خریدنے والا جو ہے وہ بطور امانت رکھوا رہا ہے، یا وہ پیسے دے رہا ہے، اجرت اور معاوضہ دے رہا ہے کہ جناب یہ اتنی اجرت اور معاوضہ آپ لو اور آپ اس کو کھلاؤ پلاؤ، تو یہ ڈیفرنٹ صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ جو شرط ہے ان کی کہ جناب ہم خرید لیتے ہیں، آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہی رکھو گے، تو اس شرط کی گنجائش نہیں بنتی۔ اس اعتبار سے نہیں بنتی کہ جو مال بیچنے والا ہے اس کو اس بات کا استحقاق ہے کہ جب تک وہ پیسے وصول نہ کرے چیز روک کے رکھے گا، اور اس کے قبضے میں رہے گی تو اسی کے ہلاک ہوگی۔ لیکن جب اس نے پیسے وصول کر لیے ہیں تو اب یہ ایک ہوتا ہے کہ کاروباری دنیا کے اندر ٹھیک ہے، آج نہیں کل اٹھا رہے ہیں مال، کل نہیں پرسوں اٹھا رہے ہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن بطور شرط کے کہ جناب ہم آپ سے خرید رہے ہیں اور عید تک آپ کو ہی سنبھال کر رکھنا پڑے گا، ہم آپ کو اجرت کے پیسے بھی دیں گے، تو یہ ایک جو جدا گانا ایک معاہدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ معاہدہ کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور مفتی صاحب اگر یہ خریدتے ہیں یعنی سودا ہو جاتا ہے، یہ خرید لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں جانور کا، اب جیسے باب المدینہ کراچی جیسے شہروں کی اگر بات کریں جہاں پہ فلیٹس کی بھی ایک دنیا ہے اور جانور کو رکھنا ایک معاملہ ہوتا ہے یا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں قبضہ کر لیا، اب جو ہے وہاں پہ اس کو دے دیا، اور صورت تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی پیسے وغیرہ ہم دیں گے لیکن ذمہ داری بھی خود ہی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے اب اس کا جو بھی نقصان یا اپنا قبضہ کر کے جدا گانا معاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر اجازت ہوگی، اجازت ہو. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. ہمارا یہ کام ہے گارمنٹس حوضری لینڈ کا، یہ ٹی شرٹ وغیرہ پرنٹ ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ کمپنی جیسے کوئی آرڈر دیتی ہے تو اس کے لیے پہلے ایسیسریز وغیرہ خریدنی پڑتی ہے، پیپر پاؤڈر وغیرہ یہ وہ، تو کمپنی ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مینوفیکچر ہیں، ہم لوگ وہ چیز تیار کر کے کمپنی کو دیتے ہیں اور وہ کمپنی ہمیں 3 مہینے کے بعد پیمنٹ کرتی ہے. تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ مشینیں وغیرہ لگانے کے بعد ہمارے کو پرابلم یہ درپیش آ رہی ہے کہ ہمارے پاس فنانس نہیں ہے جو ہم آگے 3 مہینے کا کریڈٹ کر سکیں پارٹی کے ساتھ. تو اب اس کے لیے اگر ہم کسی انویسٹر کو ملاتے ہیں اور جیسے کمپنی سامنے والی ہمیں جو آرڈر دیتی ہے اس آرڈر کا جو ہے وہ ہم پروفٹ ریشیو جو ہے یہ ایکسپینسز آ رہے ہیں اور یہ پروفٹ ریشیو ہے، تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ یعنی کہ کسی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر تو یہ شارٹ ٹائم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا جی. کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا کہ جناب شارٹ ٹائم کے لیے یہ اس سے انویسٹ لیں اور اس کو فارغ کر دیں، اس کے بعد یہ اپنا کام چلاتے رہیں. جی. اگر یہ کچھ سال 2 سال کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اس پارٹنر کو ٹھیک ہے. تو آسان صورت ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ موجودہ جو مشینری ہے یہ کس کی ہیں، ٹھیک ہے، اور مالک کون، دوسرا جو پارٹنر شامل ہوگا ان مشینوں کی حیثیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، آیا یہ کرائے پر رہیں گی، یعنی کمپنی جو ہے کرایہ دے گی، یا پھر یہ مشینیں جو ہیں اس کے اندر بھی ملکیت کے اندر شیئرنگ ہوگی. ٹھیک. یہ دونوں آپشن موجود ہیں، کسی ایک آپشن پر عمل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اب یہ پارٹنر کو جب ملائیں گے، اس کی انویسٹ ملائیں گے تو 2 صورتیں بنیں گی. یا تو یہ ہوگا کہ جناب ٹوٹل پیسہ اس کا ہوگا، ان کی محنت ہوگی، ٹھیک ہے، یا یہ ہوگا کہ کچھ پیسہ اس کا ہوگا، کچھ ان کا ہوگا، ٹھیک ہے، بھلے کم زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں کے طریقہ کار الگ ہوں گے. ممکنہ صورت موجود ہے پارٹنر کو ملانے کی، بالخصوص جب اس کے ساتھ آپ لانگ ٹرم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت عمدہ طریقے سے معاہدہ بن سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، وہ بھی نفع اٹھائے گا جائز طریقے سے، آپ بھی نفع اٹھائیں گے. لیکن اب کرنا کیا ہے، اصل جو ایشو ہے نا کرنا کیا ہے، تو کرنا کیا ہے کہ تعلق سے یوں فاصلاتی طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی آپ کے قریبی دارالفتہ اہل سنت ہے وہاں آپ تشریف لائیں اور پوری بریفنگ لیں کہ اس کام پر آپ کیا کریں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے، کیسے عمل کریں گے. اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت نہ بھی ہو تو فون نمبرز پر رابطہ کر لیجئے. دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں مقررہ اوقات کے اندر سروس فراہم کرتے ہیں جوابات دینے کی. اللہ نے چاہا تو آپ کی مسئلے کے حوالے سے تشفی کی جائے گی انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں غازی گھاٹ سے بول رہا ہوں، سرکاری ملازم ہوں. اچھا، میرے پاس پیسے ہیں 5-4 لاکھ. میرا ایک دوست کاروبار کرتا ہے، دوائی سپلائی کرتا ہے، سپلائی کی. کہتا ہے آپ یہ پیسے مجھے دے دیں، میں اس کا کاروبار کروں گا، میں اس کا جو پرافٹ ہوگا آپ کو عمرہ کراؤں گا. کیا یہ میں اس کو دے سکتا ہوں یا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، پرافٹ پہ عمرہ کرائیں گے آپ. دیکھیے اصول یہ ہے کہ پرافٹ کو فگر کے اندر مقرر نہیں کیا جا سکتا. عمرہ کرنے کا مطلب یہ کہ 60-70 ہزار روپے، جی، مطلب 65 ہزار سے لے کر لاکھ سمجھ لیں میکسیمم 95 تک میں جو ہے نا عمرہ ہو جاتا ہے بڑے آسانی سے. تو ایک فگر تو متعین کر دیا نا. کاروبار کے اندر شراکت ہوتی ہے تناسب کے اعتبار سے، یعنی جو نفع ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے مقرر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں نفع ملے گا جب کاروبار میں نفع ہوگا. ٹھیک. نفع ہوگا تو تقسیم ہوگا، ورنہ تقسیم نہیں ہوگا. پہلے سے مقرر کر لینا کہ جناب نفع دینا ہی دینا ہے آپ کو، پھر یہ مقرر کر لینا کہ اس کی فگر اتنی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سودی معاملات کے ضمن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جائز صورت مفتی صاحب نے بیان فرمائی وہ اختیار کریں. اگلی کال دیجیے. حضرت بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی بندہ ان سے کوئی چیز منگواتا ہے، اب وہ چیز مثلا 500 روپے کی ہے اور وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا اور ہم وہ چیز لا کر اس سے 700 روپے لیں اپنے پاس سے پیسوں سے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ اگر کوئی دکاندار ہیں اور آپ کے پاس مال کم پڑ گیا، مال نہیں ہے،
ग्राहक वही माल मांगने आ गया और आपने कहा कि ठीक है मैं आपको ला दूंगा, अगले दिन आपने दुकान पे वो चीज़ रख ली, वो ग्राहक आया आपने उसको बेच दी, तो ये तो कारोबार है। कारोबार के अंदर इसी तरीके से मामलात होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये होते हैं कि उनको दुकान तो नहीं होती, लेकिन उनके बारे में ये मशहूर होता है कि ये मुख्तलिफ़ शहरों में या मार्केटों में जाते रहते हैं और चीज़ें ख़रीद कर लोगों को बेचते हैं, तब भी ठीक होगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी है कि दोस्ताना माहौल है, रिश्तेदारी का माहौल है और वो ये समझ रहे हैं कि आपको बतौर वकील वो पैसे दे रहे हैं और आप उनके नुमाइंदे बनकर जाएंगे, जितने की ख़रीदी है उतनी ही उनको कीमत बताएंगे, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। और ऐसा बहुत सारे मौके पर ऐसा होता रहता है। और यानी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले की हैसियत क्या होगी। ठीक, कारोबारी तरीक़ेकार में सामने वाला फ़रीक होगा, सही, आप उससे एज ए पार्टी माल ख़रीद रहे हैं, ठीक, वो एक पार्टी बन जाएगा, पार्टी बन जाएगा। ठीक है, तो वो माल बेच रहा है, अपना नफ़ा रख के बेचे, कोई आज नहीं। दूसरी सूरत के अंदर वो एक वकील बनेगा, यानी वो आपका नुमाइंदा बनेगा, वो खुद पार्टी नहीं बनेगा। ठीक, जब नुमाइंदा बनेगा तो जिस कीमत पर ख़रीदारी हुई है वो उसे बताना ज़रूरी होगा। मतलब इसका तजर्बा हुआ कुछ, ये होता क्यों है या कब होता है कि जैसे कोई शख्स किसी ख़ास मार्केट में काम करता है, उस मार्केट में कुछ आइटम्स मिलते हैं, कोई दूसरा शख्स है जो उस आइटम को हासिल करना चाहता है, तो अब ये उसको बोल देता है यार आप वहाँ जाओगे तो आते हुए जाते हुए ले आना। अब ये अपने तौर पे समझ लेते हैं कि भाई मैंने कोशिश तो की है और मैंने मेहनत की है, मैंने वक्त दिया है, मैं गया हूँ दुकान पे और कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी शायद करना पड़े, लेकर आया हूँ, तो ये अपना उसमें प्रॉफिट या परसेंटेज रख लेते हैं। और आपके जवाब से ये जाहिर हो रहा है कि इस सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है। असल में देखें, कोशिश और जो सबब है जी, वो बुनियाद ज़रूर है, जी, लेकिन वो सानवी बुनियाद है। ठीक है, अव्वली जो बुनियाद है वो है एग्रीमेंट। ठीक है, जो कसब है, जो कमाना है, जो हलाल ज़राए हैं, जी, उनके अंदर एग्रीमेंट की बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर आप कर लेते हैं, सामने वाले खुला बोल देते हैं कि भाई मैं ये चीज़ आपको बेचूंगा, सही है, ठीक है ना, मैं अपना कुछ तो पैसे रख के बेचूंगा, ठीक है, तो ये आपकी तरफ से मैं नहीं खरीद रहा। सही है, एक सूरत ये हो सकती है पर जितने का मर्जी वो खरीदें और इनको जो कीमत दोनों की में तय होती है उस पर बेच दें। ठीक है, दूसरी सूरत ये बनती है कि साफ बोल दें कि जी मैं ये चीज़ आपको ला कर दूंगा, जितने की खरीदूंगा उतने की आपको बताऊंगा, लेकिन मैं 200 रुपये अपने लूँगा। ठीक, ये आप उसमें मजदूरी में आ जाएगा। ठीक, अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम इमरान है, जिला मंडी बावलदीन से बात कर रहा। जी, मेरा आपसे सवाल है मुफ्ती साहब, तो मैंने एक दुकानदार से मोबाइल लिया, तो मेरा जी नहीं करा तो मैंने वापस कर दिया, तो उसने मुझसे पैसे भी मांगे ज्यादा। ये आपने मोबाइल नहीं लिया तो आपने ये मोबाइल कर दो वापस, तो पैसे ले लिए उन्होंने। ये आप बताएं, उन्होंने पैसे में से नाफा लिया मसलन, या सूद है, या मुझसे गलती होगी? मोबाइल फ़ोन ख़रीदा इन्होंने, मिसाल के तौर पे 10-20 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, वो समझ नहीं आया, जब वापस करने गए तो उसने पैसे कम देकर इनको लिया मोबाइल फ़ोन, 18,000 का, 17,000 का, या जो भी वो था। तो ये कह रहा अब जो उसने वो कम कीमत की है मेरी, वो सूद है क्या है, ये मुझे समझ आया। पहले मोबाइल खरीद लिया, जी, जी, उसके बाद नहीं समझ में आया, इन्हें वो मोबाइल पसंद नहीं आया, तो अब जब वापस करने गए तो जितने का ख़रीदा था उससे कम का उसने वापस लिया। अच्छा, मेरे ख्याल में या तो ये सवाल जो माहनामा फैज़ान मदीना में जी, अहकाम तिजारत का पेश आता है, या तो ये छप चुका है, ये जो इस महीने छपेगा जी, उसके अंदर ये सवाल मौजूद है। ठीक, असल में होता ये है कि एक सौदा हो गया, जी, ख़रीदने वाला भी फारिग, बेचने वाला भी फारिग, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कोई अब पाबंद नहीं है, ठीक है, सिवाय ये कि कोई ऐसा ऐब सामने आ जाता है कि जो पहले से बताया गया था कि ये ऐब नहीं है और वो निकल आता है, ठीक है, तो फिर तो एक वापसी की सूरतें बनेंगी। ठीक है, लेकिन जब दोनों ने सौदा कर लिया और सौदा करने के बाद दोनों आज़ाद हो गए, ठीक है, अब वो किसी बिना पर वापस बेचने आता है। सिर्फ ठीक। मोबाइल में नहीं होता, गाड़ियों में भी होता है, जी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसा होता है कि एक आदमी एक चीज़ खरीद लेता है, ठीक है, फिर उसका दिल नहीं मानता, पसंद नहीं आती, कोई उसे कह देता है कि जनाब इसका कलर अच्छा नहीं है, मॉडल अच्छा नहीं है, या कोई और XYZ, ठीक है, अब वो मार्केट में बेचने आता है। ठीक है, तो मार्केट ओपन है, सही जिसको है, चाहे बेचे, सही, चाहे तो उसी को बेचे जिससे ख़रीदा है, चाहे तो किसी और को बेचे, ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक, कबाहत आती है एक सूरत के अंदर कि जब इसने उधार में ख़रीदा हो, तो फिर इसकी सूरतें बनेंगी
کہ ادھار میں اس نے خریدا تھا اور واپس اسی کو بیچ دیا، ٹھیک تو اب کیا صورت ہے اور کیا صورت نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم نے ایک پیکج بھی بنایا تھا اس کے حوالے سے، جی 6-7 صورتیں جی بنائی جی تھی، ایک ناجائز تھی باقی جائز تھی. جی اگر نقد میں خریدا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. نقد میں خریدا اور پھر واپسی پہ جب وہ کم قیمت لے رہا تو یہ تو واپسی میں وہ آ کے بیچنا چاہ رہا ہے، جی اب خریدنے والا اپنی قیمت دے گا، آفر دے گا، ٹھیک ہے. بیچنے والا اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. مفتی صاحب اس کو بعض لوگ زیادتی بھی کہتے ہیں، اگر اس طریقے سے کوئی صرف موبائل کے معاملے میں نہیں دیگر چیزوں میں بھی ہو کہ ابھی خریدی ہے گھنٹے 2 گھنٹے یا ایک آدھ دن ہی ہوا ہے اور ہم واپس کرنے جا رہے ہیں اور اب دکاندار کہتا ہے جی میں نے تو یہ 20 کی دی تھی، ٹھیک ہے اس وقت دی تھی لیکن میں تو 18 کی لوں گا، 17 کی لوں گا، 1000 میں یا لاکھ میں جو بھی ہے. تو اب کہتے ہیں یار یہ تم زیادتی کر رہا ہو ہمارے ساتھ، کل ہی تو لی ہے، صبح ہی تو لی ہے. دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈبہ جب کھل گیا، جی جیسے موبائل ہے، جی 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 ڈبہ پیک تھا، ڈبہ کھل گیا تو 5-7 ہزار تو ویسے گر جائیں گے اس کے، ٹھیک ہے. جیسی اس کی قیمت ہوگی اسی حساب سے گر جائیں گے. گر جائیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ تم زیادتی کر رہے ہو یہ خود ایک زیادتی ہے. اچھا یہ خود زیادتی ہے. جب آپ نے مطلب جو عیب ہے، ٹھیک ہے. عیب کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تاجران کے عرف میں جی جس چیز کی وجہ سے قیمت کم ہو وہ عیب شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک پہلے یہ موبائل تھا ڈبہ پیک، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک عمدگی تھی، ٹھیک ہے. 0 میٹر تھا. ٹھیک ہے. اب جب یہ ڈبہ کھل گیا ہے اب یہ 0 میٹر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی فریش قیمت، پیس نہیں ہے. جی ہاں، اب اس کی قیمت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ایک عیب آ گیا تو اس کی بنا پر دکاندار کو اختیار ہے کہ وہ کم قیمت کا خریدے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح شام کی کہانی ہوتی ہے اور چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو جس کی قیمت کم ہو گئی ہو یا جس قیمت میں فرق نہیں آ رہا ہوتا. نقصان کا پہلو ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دکاندار کو چاہیے کہ خدا ترسی کا مظاہرہ کرے. اگر کوئی ایسی ریئل پرابلم سامنے والے کو آ گئی ہے اور کچھ اس کو مشکلات ہیں اس کی خریداری میں تو اسی قیمت میں واپس کر لے، لیکن یہ اس کا اختیار ہے. ٹھیک. بیچنے کے بعد واپس کرنے کا، وہ واپس لینے کا وہ پابند نہیں ہے، ٹھیک. سوائے یہ کہ عیب نکل آتا ہے. ٹھیک. بعض لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں جی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. جی بھئی اگر آپ نے بتا کر بیچا ہے کہ اس میں یہ وصف ہے، یہ وصف ہے، یہ وصف ہے، ٹھیک. وہاں جا کے ڈبہ کھول کے دیکھا تو وصف پایا نہیں گیا صحیح. تو واپس کرنا ضروری ہے. اب تو کرنا ہی پڑے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. شرن بھی اور تو مطلب کاروباری ڈیلنگ کے حوالے سے بھی کرنا پڑے گا. اگلی کال دیجیے. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت مفتی محمد علی اصغر اتاری دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کا کاروبار پہلے سے ہے کپڑے کا اور وہ اگر کوئی شخص اس میں پیسے ملانا چاہ رہا ہے تو وہ پیسوں کی صورت اگر یہ بنائے کہ جیسے کہ وہ جس کا پہلے سے کاروبار ہے وہ نیا شامل ہونے والا وہ اس کو پیسے دے دے تو وہ اس کی جگہ پر مال خرید لے اور گز کے حساب سے ان کو بیچ میں سے پروفٹ دے دے جو بھی طے کریں، روپیہ 2 روپے 3 روپے جس طرح بھی گز کے حساب سے دینا چاہے. تو کیا اس طرح یہ ان کا یہ کرنا جائز ہے کہ اس طرح یہ کاروبار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں پہلے اس نے پیسہ دیا، جی انہوں نے مال خریدا. جی جی. بھئی مال انہوں نے جو خریدا ہے کس کی طرف سے خریدا ہے؟ وہ پیسے دینے کی حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا. اصل میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مال خرید لیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو صورت یہ ہے کہ ان کو ساتھ لے جائیں مال خرید لیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مال خرید لیا جائے. جی. کہ بھئی ٹھیک ہے میں مال خرید کر لے کر آ رہا ہوں، جی آپ کو بتاؤں گا وہ مال آپ کے حوالے کر دوں گا. ٹھیک. پھر مال لا کے ان کے حوالے کر دے. ٹھیک. جو میں نے آپ کے لیے مال خریدا تھا وہ یہ مال ہے. ٹھیک ہے. پیسہ ان کا تھا، ان کے لیے خریدا، یہ مال ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے جی یہ تو پوری گاڑی ہے کیسے قبضہ ہوگا؟ تو بھئی دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ جناب میٹھا میٹھا ہپ ہیں قبضہ کر لیں تو جب کاروبار کر تھوڑی بہت مشکلات تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی کر لیں. جب ہم آپ کو اتنا صورت بتا رہے ہیں جائز طریقہ. اس مال کو وہ انویسٹر جو ہے اپنا قبضہ کرے گا. ٹھیک ہے. قبضہ کرنے کے بعد اب ایک نیا معاہدہ ہوگا، وہ اس دکاندار کو یا جو یہ سائل ہیں ان کو مال بیچ دے گا. جو بھی باہم نفع مقرر ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ مال ہے 10 لاکھ روپے کا اور وہ 6 مہینے کے ادھار پر 11 لاکھ کا بیچ دیتا ہے، 12 کا بیچ دیتا ہے، تو یہ تجارت ہے. ٹھیک. یہ اس کا جائز طریقہ ہے. یہ طریقہ اختیار کیا جائے. جو آپ نے طریقہ بیان کیا وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر مفتی اسی میں اگر کپڑے کی دکان میں چلتی ہوئی دکان ہے ایک بندے کی، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، 20 لاکھ روپے کا مال ڈالا ہوا ہے اور اس میں کوئی شیئرنگ کرنا چاہ رہا ہے کوئی؟ دیکھیں ہمارے جو سائل تھے نا ان کو ادراک تھا
کہ چلتے کام کے اندر جو شراکت ہوتی ہے اس میں خرابیاں ہیں، جی 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 اسی لیے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک طریقہ پوچھا ہے جی جی اور ہم نے اس طریقے کو مزید ٹھیک درست کر کے بتایا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے کسی کو کام کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور کسی نے مجھے دیے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی کسی نے کام کرنے کے لیے دیے ہیں، آگے میں نے بھی کسی کو کام کرنے کے لیے دیے ہیں، جیسے اس پہ ایک پروفٹ آ جاتا ہے، جیسے مجھے 25-30 ہزار روپے، اور آگے جس نے مجھے دیے ہیں اس کا میں نے خرچہ باندھا ہوا کہ یار مہینے میں چلو میں تمہارا جیب پاکٹ دے سکتا ہوں، جو بھی تمہارا جیب پاکٹ بنتا ہے 7-8 ہزار روپے فکس نہیں ہے، کبھی 5 دے دیے کبھی 7 دے دیے کام کی نوعیت سے، تو یہ سود کے زمرے پہ تو نہیں آتا، اور آگے جس پارٹی کو میں نے کام کرنے دیا وہ بھی کام کے حساب سے دیتے ہیں، جب مال آتا ہے بکتا ہے اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ مجھے اپنے حساب سے دیتا ہے، تو اس کی رہنمائی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ وہ سب یہ آپ اس کا جواب دے لیں تو پھر میں سوال انشاءاللہ کرتا ہوں۔ یہ ہے نا کہ جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں جی 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 ان کو یہ پاکٹ منی کے طور پر پیسے دیتے رہتے ہیں جی 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 بغیر منی سے مراد ان کی جو تھی جو سوال میں تھا، یعنی طے نہیں کیا ہوا، کبھی 5,000 دے دیے کبھی 7,000 دے دیے، وہ پرسنٹیج سے طے نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں لیکن یہ خود بھی کام نہیں کرتے، انہوں نے آگے انویسٹ کیا ہوا ہے، کہیں انویسٹ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ اور مجھے سوال میں کر لیتا ہوں، چلیں پھر وہ تاکہ ایک آ جائے۔ ہمارے یہاں مجھے ایسا لگتا ہے، میری فیلنگ ہے، آپ اس حوالے سے بھی تصحیح کیجیے، ایسا لگتا ہے کہ ان سائل کی تو بات نہیں کر رہا لیکن میں جنرل عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو سیٹ بننے کا اور کام چوری کا شوق ہو گیا ہے، جس کے پاس 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 روپے آ گئے، اب وہ چاہتا ہے کہ بس میں کہیں پہ لگا دوں اور سکون سے جو ہے نا وہ مجھے کوئی مہینے کے 40-50 ہزار 1,00,000 روپے پروفٹ ملنا شروع ہو جائے اور میرے پیسے سیو رہے۔ اب وہ جس کو لگا دیتا ہے وہ بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایسا، یعنی مارکیٹ لینگویج میں کہہ لیں کوئی مرغا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جس کا میں انویسٹمنٹ کر دوں تو مجھے سوکھی سوکھی آمدنی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اسے 50,000 روپے دینے، کوئی 75,000 روپے بھی دے گا تو میں لگا دوں گا، اب 25,000 میں رکھ لوں گا، 50,000 اسے دے دوں گا، یہ ایک سرکل چل رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے لیں گے آپ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو شرعی رہنمائی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ مجھے پتہ اور ناظرین کو بھی پتہ ہے، کاروباری حوالے سے جو آپ کی نگاہ ہے، جو مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، اس کی پیچیدگیاں۔ دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا جی، اس موضوع کا جو کانٹا ہے وہ میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کانٹے کے اٹکنے کا نتیجہ نکلے گا کہ اس سال نہیں تو 1-2 سال بعد ہی صحیح جی، اس پر میرا سنجیدگی سے ارادہ ہے کہ کتاب لکھی جائے انویسٹمنٹ پہ، انویسٹمنٹ کے طریقوں پر، ٹھیک ہے، خاص کر وہ طریقوں پر کہ جو لوگ جائز سمجھ کر رہے ہوتے ہیں جی، لیکن وہ ہوتے ناجائز ہیں۔ اب یہ 1-2 سال کا یوں کہا ہے کہ اس سے پہلے پائپ لائن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی کہا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ 1-2 سال میں تو وہ کتاب آئی ہے، ابھی جو پریس میں گئی ہے وہ آئے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو کام ہے وہ نازک ہے نا، جی مسئلہ لکھنا، جی مسئلے کا ایک لفظ بھی چینج ہو گیا جی تو وہ ہاں سے نہ بن جاتا ہے، جی، تو یوں آخری مرحلے تک اپنا ایک رابطہ رکھنا تحقیقات، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ جی اب ان کی طرف آتے ہیں، انویسٹ والا سوال تھا۔ جی جی، اصل میں مارکیٹ کے اندر اس طریقے سے انویسٹ ہو رہی ہے کہ آپ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا آپ کے، ٹھیک ہے کہ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں گزشتہ دنوں 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا، اچانک کی ملاقات ہو گئی تھی تو وہ بیٹھے تو میں نے کہا چلیں، ہم کیا چلیں، لوگ کل سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ سوال جواب آ گیا سارا انویسٹ اور اس کے طریقوں پر، اور شرعی ہلا کر کیا تو اس کے اوپر، تو بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو انویسٹ کس طرح کرنا اور کس طرح نہیں کرنا، دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ مرغا ڈھونڈتے ہیں، ہر جگہ سے صورتحال نہیں ہوتی، بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نوکری پیشہ ہے جی، اور ایک عام جو دنیاوی آدمی ہے وہ بینک میں اٹھا کے پیسہ رکھ دیتا ہے، سود کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک، مطلب ایک عام آدمی اس طرح کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، جو دینی ذہن والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے گا، وہ سودی اکاؤنٹ میں نہیں رکھے گا، ٹھیک، اب پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے، ٹھیک، اس کو انویسٹر کی تلاش رہتی ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب جو میں سمجھ پایا ہوں انویسٹ کے حوالے سے معاملات، کہ انویسٹ کہاں کامیاب ہوتی ہے اور شرعی تقاضے کہاں پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ جگہ تو وہ ہیں کہ آپ
شرعی تقاضے پورے نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں آپ خود کام کر رہے ہیں صحیح. اور آپ نے انویسٹر کے پیسے سے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انویسٹمنٹ کامیاب رہے گی. صحیح. شرعی تقاضے پورا کرنا بھی آسان ہوگا. ٹھیک. اگر آپ خود کام نہیں کر رہے، آپ نے اٹھا کے اپنا قرضہ اتار دیا یا آپ نے اٹھا کے کسی اور کے پاس لگا دیا، ٹھیک. تو اب جو ہے وہ ایک تو کاروباری طور پر بھی اس پیسے کو اتارنا بڑا مشکل ہو جائے گا، صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. تو جو انویسٹ کے معاملات ہیں اس کے اندر ایک بنیاد میں عرض کر رہا ہوں جی. کہ اگر یہ بنیاد رکھی جائے کہ جو آدمی انویسٹ لے رہا ہے لوگوں سے، ٹھیک. وہ خود اس سے کاروبار کرے گا، یعنی کہ قرضہ اتار دیا، پریکٹیکلی پارٹیوں کاروبار کو میں فارغ کر دیا اور جناب تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ٹھیک. کہ چلو وہ فارغ ہو گئی، اب یہ جب رونا شروع کرے گا تو اس کو دیکھ لیں اس گے. کو دیکھ. تو اگر اس کا یہ وتیرہ ہے تو پھر تو یہ کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے. پھر تو یہ سودی معاملہ بن جائے گا صحیح. کہ اس نے کاروبار تو کیا ہی نہیں ہے. جی. یہ خود کاروبار کرتا ہے اور اس کاروبار کے ذریعے جو بھی گروتھ ہوتی ہے اس پر نفع جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ کسی اور کے پاس انویسٹ کرتا ہو. تو اگر یہ صورت پائی جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے جواز کی صورتیں بنتی ہیں اور آسان بھی ہے اور عملی اعتبار سے بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. جہاں انویسٹر اور کام کرنے والے کی خراب ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بات بگڑتی ہے، جہاں عزت کے معاملات آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. جی. وہ قرضہ اتار دیا، اس نے کہیں اور انویسٹ پہ لگا دی ہے، وہ بس ہلدی لگے نہ پھٹکڑی بیٹھ کر کھاتا رہے. ٹھیک. تو وہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب نے کتاب کا فرمایا، اس پہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر ابھی اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلہ میں. جی. میرا سوال ہے، میں کام کرنا کٹنگ کا، یہ شیپ کرتے ہیں، شیپ کرتے جی روزی کمانے حلال یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دیجیے. میں محمد اشرف لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ میں آرٹیفیشیل جیولری کی تیاری کرتا ہوں، مجھے آرڈر ملتے ہیں مارکیٹ سے. تو میرے پاس آرڈر تھے تو پیمنٹ نہیں تھی تیاری کے لیے. میں نے اپنے دوست سے عرض کی، انہوں نے کہا میرے پاس پیمنٹ ہے. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جی، یہ آپ اتنی پیمنٹ دے دیں، میرا یہ آرڈر اتنی پیمنٹ میں تیار ہوگا اور جب یہ ڈیلیور ہو جائے گا تو ان سے چیک آ جائے گا. اور اندازاً مجھے اس میں پہلے بھی میں آرڈر بنا چکا تھا، مجھے آئیڈیا تھا کہ اس میں اتنا پروفٹ ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں آپ کو اتنے پرسنٹیج 30% یا 25% میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، پروفٹ آپ کو دے دوں گا، اپنے پروفٹ کا 25 سے 30% میں آپ کو دوں گا. تو انہوں نے مجھے وہ رقم دے دی کہ میری طرف سے آپ وکیل ہیں، آپ مال تیار کریں، اور انہوں نے مجھے لمسم اماؤنٹ دے دی. تو میں نے اس کے عوض انہیں ان کی اماؤنٹ کا بھی چیک دے دیا اور ساتھ میں پرسنٹیج کا بھی چیک دے دیا. یہ جائز ہوگا یا غلط ہوگا؟ ٹھیک ہے. بظاہر تو یہ درست ہے ٹھیک. جو انہوں نے جو صورتحال ان کے سامنے آئی ہے. ٹھیک. لیکن بعض اوقات کچھ اور سوال کرتے ہیں تو صورتحال چینج بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. درستگی کا امکان اس اعتبار سے ہے کہ ان کی محنت تھی، ان کا وہ نہیں تھا، انویسٹمنٹ نہیں تھی. انہوں نے محنت کی، انویسٹر سے پیسے پکڑے، جی، مال خریدا، مال خرید کر بنایا، بنا کے بیچ دیا، اور ایک ڈیل کا یہ معاملہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ جناب پہلے سے چلتا ہوا کوئی کام تھا، ایسا بھی نہیں تھا. تو ان کی صورت یہ ہے کہ بظاہر سے اس میں کوئی شرعی خرابی واقع نہیں ہو رہی. جو نفع تھا وہ بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوا. تو یہ جو آپ کا کام ہے اسے مداربت کہتے ہیں. آئندہ کے لیے آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ مداربت کے حوالے سے کچھ مسائل سیکھ لیں. دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن کے اندر ایک فولڈر ہے، ایک کیٹیگری ہے فرض علوم کورس. اس کے اندر مداربت کے حوالے سے غالباً 2 لیکچر موجود ہیں. ان لیکچرز کے اندر مداربت کی جو بنیاد ہے، بیس ہے، وہ بیان کی ہوئی ہے. اس کے سیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مداربت میں مزید کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا، ہمارے پنجاب سے رہنے والے اسلام بھائی نے سوال کیا کہ جو وہ داڑھی کا شیو کرتے ہیں، اگر داڑھی کا شیو کرتے ہیں تو یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
मोहम्मद आमिर मेरा नाम है और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा कारोबार इलेक्ट्रिक का है और मैंने घर में साइड बिजनेस के लिए ये परिंदे पाले हुए हैं ताकि जब वो बच्चे निकलते हैं मैं फिर बाजार में सेल करता हूँ। ये मेरे लिए जायज है कि ये नाजायज है, यानी कि मेरे पर ये इसकी जो रकम है हलाल है क्या हराम है? ठीक है जी, गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं आप, तो यही तवक्को थी जी। जी हाँ, तो गुजरात के पेशा नहीं हो तो जी देखें, परिंदे जो हैं वो पालना जायज़ है, इनकी तिजारत करना भी जायज़ है। अब चूँकि परिंदे जब कोई बंदा पालता है तो वो फिर उनका निगहबान बन जाता है। उसके ऊपर ये ज़रूरी होता है कि वो उनकी ग़िज़ा का, पानी का, मौसम के एतबार से जो मसाइल हैं उसका ध्यान रखे। ये ना हो कि जनाब सख्त सर्दी है और सर्दी से बचाव की कोई तदबीर ना हो। तो बहरहाल इनकी ग़िज़ा वगैरह के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी ख्याल रखने की चीज़ें हैं वो पूरी करें आप। बाकी इसकी तिजारत जायज़ है, नफ़ा भी हलाल है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। साहिब की बारगाह में अर्ज है कि अगर किसी की परचून की दुकान हो तो उसमें से वो ज़कात निकालना चाहे तो वो ज़कात किस हिसाब से निकालेगा? यानी कि जिस रेट पर उसने चीज़ खरीदी है वो रेट लगाएगा जब ज़कात का हिसाब करेगा, या जिस पर वो बेच रहा है उसका हिसाब लगाएगा? और बेचने में भी मुख्तलिफ रेट होते हैं। मसलन एक ही चीज़ है वो किसी का को 100 रुपए की दे देता है, किसी को 10 रुपए कम में 90 रुपए की दे देता है। तो इस बारे में बता दीजिए कि वो कौन सा रेट जो है वो लगाएगा। ठीक है। देखिए, इस हवाले से मैंने कोई जुज़िया पढ़ा तो नहीं है कि ऐसी जब कोई दुकानदार के साथ जब ये मौका पेश आएगा तो उसके ऊपर ज़रूरी क्या है कि वो कीमत ख़रीद लगाए या वो मार्केट वैल्यू लगाए। लेकिन जो कवायद से समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जो मार्केट वैल्यू है उस चीज़ की वो लगाने में ही एहतियात है। मिसाल के तौर पर उस चीज़ की जो मार्केट वैल्यू है, यानी बेचने की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक, वो है 10 रुपये। इसने ख़रीदी हुई थी 8 रुपये की, ठीक, और ये 10 रुपये के बजाय ग्राहक को कभी 11 के भी बेच देता है, 12 के भी बेच देता है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी बेचने की आमतौर पर 10 रुपये है। ठीक है। खरीदी अगरचे कि 8 की है, ठीक। तो यूँ 10 के एतबार से अगर वो निकालेगा तो यूँ समझिए कि इसका ये अमल काबिल गिरफ्त नहीं होगा और ये बहुत मोहतात तरीका है। तो मार्केट वैल्यू इस मसले में भी, दीगर मसलों में भी अगर हम देखें, बिलखुसूस ऐसी चीज़ों में जिनकी कीमत का कोई बिल्कुल पर्टिकुलर तयन नहीं हुआ हुआ, कभी सस्ती बेच देते हैं, कभी महंगी बेच देते हैं, जैसा कस्टमर है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो अब मार्केट वैल्यू जो है वो औसत पे निकलेगी, यानी मार्केट में बिल उमूम ये चीज़ कितने की मिल जाती है? लेकिन जो करियाने का आइटम है इसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी की तरह मुश्किल होता है क्योंकि वो एरिया वाइज भी मुख्तलिफ होती है, लोकेशन वाइज मुख्तलिफ होती है, एक ही कॉलोनी के अंदर लोकेशन के एतबार से फ़र्क आ जाता है। तो करियाना की चीज़ों के अंदर मार्केट वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद शहजाद अत्तारी ज़ियाकोट से अर्ज़ कर रहा हूँ। अहकाम तिजारत सिलसिला मरहबा। मुफ्ती साहब, मदनी फूल अता फरमाइए कि ये जो कमेटियाँ डालना है जैसे बाज़ार वगैरह में या घरों में, ये कैसा है, कमेटी डालना कैसा है? और दूसरा ये अर्ज़ करनी थी कि जैसे बाज़ार में अक्सर तिजारत होती है और दुकानदार हजरात जो नमाज पढ़ते हैं, तो क्या आया मस्जिद में भी वो अपना लेन देन कर सकते हैं या मस्जिद से बाहर ही होना पड़ेगा? यानी किसी ने कुछ पैसे देने हों तो उसको मस्जिद में दे दे, या कोई व्यापारी हजरात हैं अगर ऐसा मामला हो तो क्या मस्जिद में लेन देन का सिलसिला हो सकता है? इस पर मदनी फूल एहतियात के अता फरमा दीजिए। ठीक है। देखिए, आज हमारा सिलसिला है 215 नंबर और हमने कोई 50 से के आसपास कोई सिलसिला किया था बीसी के ऊपर, शायद 2 सिलसिले किए थे हमने बीसी के ऊपर। जी, बीसी और कमेटी के अहकाम पर पूरे, यानी 1 से ज़ायद हमने सिलसिले किए थे इस पर। तो बीसी डालने का जो अमल है बुनियादी तौर पर क्या है कि एक शख्स के पास मुख्तलिफ लोग पैसे जमा करवाते हैं और फिर या तो वो पर्ची के एतबार से कोई एक ले लेता है या पहले से पर्ची निकाल लेते हैं, पहले महीने में सबको पता होता है कि इस महीने इसको मिलनी है। अब जिसने भरी है 1 किस्त या 2 किस्त या जायद और मिले जायद हैं तो वो जायद रकम उस पर कर्जा होती है, और वो भी जो दे रहा होता है लोगों को वो भी बतौर कर्ज दे रहा होता है। अब मामला ये है कि इस सूरत हाल के अंदर आम तरीके से बीसी डाली जाती है, उसमें तो कोई शरई खराबी नहीं है, लेकिन बीसी के अंदर भी लोगों ने खुद अपनी तरफ से
بہت ساری خرابیاں داخل کر دی ہیں. اس میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بی سی جب کھلتی ہے تو قیمت ان کی بولی لگتی ہے. اب جناب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ مثال کے طور پر 5 لاکھ کی بی سی ہے تو جس کی کھلی ہے وہ 5 لاکھ روپے کی لے لے، لیکن اب اس کی بولی لگتی ہے کہ جناب ایک کہتا ہے کہ جی میں اس کو 4,90,000 کی لوں گا، ایک کہتا میں اتنے لوں گا. تو یوں کر کے وہ جو بولی والا سسٹم ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے، وہ سودی معاملہ ہے، وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ممکن ہے کچھ اور بھی صورتیں ایسی پائی جائیں معاشرے کے اندر جو ایسی چیزوں کو غیر شرعی بنا دیں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مسجد کے اندر لین دین ضمناً کر لینا، ٹھیک ہے چیز تو خریدی اور بیچی نہیں ہے، لیکن وہ مل گیا بندہ اس کو مال بیچا ہوا تھا، کہا اچھا یار وہ تمہارا پیسے لے لو. تو مسجدیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، دنیاوی امور کے لیے نہیں بنائی جاتی. تو یہ کام مسجد سے باہر آ کر کریں، مسجد میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ میری شاپ ہے تو اس پہ میں ڈش وغیرہ جو LED ٹی وی وغیرہ سیل کر سکتا ہوں، اس میں کوئی معاملت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں ڈش والا جو LED والا تو کام کلیئر ہے. آپ نے آئٹم اٹھا کے بیچنا ہے، اس نے جا کے وہ LED جو ہے نا وہ دینی کاموں میں صرف کرنی ہے، گناہ میں صرف کرنی ہے، اس کا کام ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. دکاندار کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کس کام میں صرف کرے گا. لیکن جو ڈش کا معاملہ ہے اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو بھی ڈش بیچتی ہے، اب وہ جا کے جو سیٹ کرے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دکاندار خود سروس فراہم کرتا ہے کہ جناب ہم آپ کو اتنے چینل لگا دیں گے، یہ سیٹ کر دیں گے، فلاں فریکوینسی لگا دیں گے، اتنے چینل لائیں گے، پوری طرح کی بات اس کے شامل ہوتی ہے. تو اب وہ گناہ بھرے چینل اگر لگاتا ہے تو بہرحال اس کا ان کاموں کے اندر عملی معاونت کرنا شامل ہو جائے گا. ایک آدمی ڈش لے کر گیا مثال کے تو اس نے بندی چینل نہیں لگایا، باقی چینل بند کر دیے جو گناہ بھرے چینل کراتے ہیں، تو اس پر کوئی الزام نہیں آیا اور متعین بھی نہیں ہے کہ جا کر کیا کرے گا. لیکن جہاں متعین صورت ہو کہ جناب گناہ ہونا ہی ہونا ہے تو وہاں پھر گناہ کے اندر اعانت کا پہلو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آخری کال شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں. جی بھائی ایک سوال یہ ہے کہ مجھے کسی انویسٹر نے کام کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، میرے ساتھ ایک پارٹنر اور بھی ہے. اچھا اس کی ورکنگ زیادہ ہے، اچھا مل کے جیسے جہاں اس کو میری ضرورت پڑتی ہے تو وہاں مال لینے کے لیے جانے کے لیے مجھے بھی جانا پڑتا ہے. جیسے مہینے میں 4-5 دفعہ میں بھی چلے جاتا ہوں وہاں پہ مال دیکھنے، مال لینے کرنے کے لیے. باقی میرا پارٹنر ساری ڈیلنگ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس میں ہم دونوں وہ مجھے اپنے حساب سے دے دیتا ہے. اس کے بعد میں آگے جو ہے جو میرے انویسٹر ہیں ان کو میں پھر اپنے حساب سے دیتا ہوں. ہمارا کوئی فکس نہیں ہے جیسے. تو اس کی رہنمائی کیجیے، اس کے اندر ہم کوئی چپ تو نہیں رہے، غلط کام تو نہیں کر رہے، کوئی سود کے زمرے میں تو نہیں آ رہے. بات وہی آ گئی نا جی کہ انہوں نے جو انویسٹ کی ہوئی ہے یہ خود کسی اور کا پیسہ ہے. جی میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلقاً ناجائز ہے، صورتیں ہیں اس کے جواز کے بھی. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی جو ہے نا وہ مداربت پر کام کرتا ہے، پھر آگے کام کرتا ہے، صورتیں تو موجود ہیں. ٹھیک. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو پیسے ملائے ہیں تو اس پیسے ملانے کے اندر ان کا وہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے. آیا کہ جس پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جی جو ان کو نفع دے رہا ہے اس کے بھی پیسے ہیں یا انہی کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا سوال ہے یہ ان کے کاروبار کی تفتیش کے متعلق ہے کہ جی ہمارے کام کی تفتیش کر کے آپ یہ بتائیں کہ یہ کام حلال ہے یا نہیں ہے. تو آپ کے ایک جملے میں یا 1.5 منٹ کے سوال میں آپ کے کاروبار کی تفتیش تو نہیں کی جا سکتی. دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیے، پورے معاملات بیان کیجئے، گفتگو کیجئے، سوالات کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کے کام کی تفتیش بھی ہو جائے گی. تو بہرحال مدنی چینل دیکھتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان